اب ایک آخری بات بیان کر کے ہم بات ختم کریں گے. یہ جو نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، یہ کام سب کو کرنا ہے یا اس کی کچھ شرطیں ہیں، کچھ کنڈیشن ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ اس کی 5 شرطیں ہیں. اگر دماغ کا کوئی کونا خالی ہو تو اس کونے میں یہ بات فٹ کر لیجیے کہ یہ جو کام کرنا ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کام کے لیے 5 شرطیں ہیں. سب سے پہلی شرط، آپ کے پاس علم ہونا چاہیے. آپ نماز کا حکم دے رہے ہیں اور آپ خود نماز کا طریقہ نہیں جانتے، نہیں چلے گا. آپ نماز کا طریقہ پہلے سیکھیے. آپ کسی چیز سے منع کر رہے ہیں، اس چیز کے بارے میں آپ کو خود معلوم نہیں. اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ جو آدمی علم کے بغیر یہ کام کرے گا، معلومات نہیں ہے، علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، اور وہ یہ کام کرے گا تو بجائے اصلاح کرنے کے اور زیادہ بگاڑ پیدا کرے گا. تو پہلے علم حاصل کیجئے، ورنہ کیا ہوگا کہ آپ جس سے منع کر رہے ہیں کہ یہ کام غلط ہے اور حقیقت میں وہ کام غلط نہیں ہے، یا آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں یہ کام کرو جبکہ وہ کام اپنے آپ میں غلط ہے. تو پہلی کنڈیشن ہے کہ علم حاصل کرو. دوسری کنڈیشن کہ آپ کا مقصد اپنی واہوائی نہ ہو کہ گدو پور والے بولیں گے یار یہ لڑکا بہت اچھا ہے، لوگوں کو نماز کا حکم دے رہا ہے، یہ لڑکا بہت اچھا ہے، کسی کو شراب پیتے دیکھتا ہے فوراً سمجھاتا ہے. اپنی واہوائی مقصد نہ ہو، اللہ کو راضی کرنا، اخلاص ہو، للہیت ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ وہ کام کر رہے ہو. اور تیسری شرط یہ ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ جب ہم کسی کو برائی سے منع کریں تو نرمی کے ساتھ منع کریں، مروت کے ساتھ منع کریں، محبت کے ساتھ منع کریں. فرعون جیسے بڑے ظالم کے پاس جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو کہا کہ اے موسیٰ، اے ہارون، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، فرعون کے سامنے جا کر کے تھوڑا نرمی اور محبت سے بات کرنا. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید فرعون کے دل میں نرمی آ جائے. فرعون جیسے ظالم کے سامنے بھی اللہ نے کہا کہ نرمی سے بات رکھو. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس چیز کے اندر نرمی ہوتی ہے وہ چیز مزین ہو جاتی ہے، اور جس چیز میں سے نرمی کو نکال لیا جاتا ہے وہ چیز عیبدار ہو جاتی ہے. تو یہ تیسری کنڈیشن ہے کہ ہم نرمی کے ساتھ کام کریں. اور نمبر 4، اس کام کی چوتھی شرط یہ ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ جب ہم کسی کو نیکی کا حکم دیں گے، جب ہم کسی کو برائی سے روکیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بدلے میں گالیاں سننی پڑیں. آپ شرک کو شرک بولیں گے، لوگ مالا نہیں پہنائیں گے. آپ بدعت کو بدعت بولیں گے، لوگ آپ کو مرغا نہیں کھلائیں گے. ہو سکتا ہے جوتے کھانے پڑے، ہو سکتا ہے گالیاں سننی پڑے، ہو سکتا ہے سماج میں بائیکاٹ سہنا پڑے. تو تیار رہنا اس کے لیے. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اللہ نے فرمایا نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو اور صبر کرو. صبر کرو اس راستے میں. یہ پھولوں کا راستہ نہیں ہے، یہ کانٹوں کا راستہ ہے. یہ پھولوں کی سیج نہیں، یہ کانٹوں کا راستہ ہے. نبی نے پتھر کھائے ہیں، صحابہ نے ظلم و ستم سہا ہے. اس راستے میں آپ کو صبر کرنا پڑے گا میرے پیارے ساتھیوں، بہت کچھ سہنا پڑے گا. اور آخری چیز نمبر 5، 5ویں کنڈیشن یہ ہے کہ آپ جس چیز سے لوگوں کو منع کریں اس کام سے خود بچیں. اگر آپ کے قول و عمل میں تضاد ہے، آپ کی کرنی الگ ہے اور کتھنی الگ ہے، آپ کہے کچھ اور رہے اور کر کچھ اور رہے، آپ کی نصیحت کام نہیں کرے گی. آپ نماز نہیں پڑھتے، بچے سے کہیں گے چل بیٹا نماز پڑھ، بچہ 1-2 بار پڑھ بھی لے گا لیکن دل میں یہ رہے گا کہ میرا باپ خود تو پڑھتا نہیں، مجھ کو نماز پڑھنے کے لیے بولتا ہے. لیکن آپ جب 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کریں گے اور آپ اپنے بچے سے نماز کے لیے کہیں گے تو کم سے کم بچے کے دماغ میں یہ تو رہے گا کہ ابا 5 ٹائم کی پڑھتے، مجھے بھی پڑھنا چاہیے. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ،
خبردار ایسا کام مت کرو جو تم کہتے ہو اور کرتے نہیں ہو، ایسی بات مت کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، جمعہ کا خطبہ تھا، بہت لمبی تقریر نہیں کی جا سکتی، وقت آپ کا میں نے زیادہ لے لیا۔ یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جتنا بولا جائے کم ہے۔ آج اس دور میں جبکہ شرک ہو رہا ہے، بدعات ہو رہی ہیں، ہمارا نوجوان بدکاری کے راستے پر جا رہا ہے، زناکاری کے راستے پر جا رہا ہے، ہماری عورتیں بے حیائی کے راستے پر جا رہی ہیں۔ آج اس کام کو اور اہمیت کے ساتھ اور اس پر زور دینے کی ضرورت ہے، اس کو اور زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی کے صحابہ نے کتنے نازک ٹائم میں اس کام کو پورا کیا ہے۔ ایک واقعہ سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز پڑھا رہے، فجر کی نماز پڑھا رہے، ابو لولو فیروز نے حملہ کیا، حضرت عمر کے پیٹ پر مصلے پر گرے، لیکن نماز نہیں رکی۔ حضرت عمر نے فوراً ہاتھ پکڑ کے عبد الرحمن بن عوف کو آگے بڑھایا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد صحابہ حضرت عمر کو جب گھر لے کر کے گئے تو سمجھ میں آیا کہ پیٹ کے اندر کی اتڑیاں کٹ گئی ہیں، اب بچنے کا چانس نہیں ہے۔ تو ایک نوجوان آیا، حضرت عمر آخری سانسیں لے رہے ہیں، ایک نوجوان آیا اور حضرت عمر کو تسلی دینے لگا، آپ گھبرائیے مت، آپ اللہ کے رسول کے اتنے بڑے صحابی ہیں، اتنے نیک ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ حضرت عمر کو تسلی دینے لگا۔ جب وہ جانے لگا، حضرت عمر نے دیکھا اس کا کپڑا ٹخنے کے نیچے ہے، اس کا کپڑا ٹخنے کے نیچے ہے۔ حضرت عمر آخری سانسیں لے رہے ہیں، دنیا سے جانے والے ہیں، اور کپڑا ٹخنے کے نیچے ہونا کم سے کم ہم لوگوں کی نظر میں بہت بڑی بات نہیں ہے، مگر حضرت عمر نے بلایا اس لڑکے کو، اس نوجوان کو، اور کہا سن، ارفع ثوبک، اپنا کپڑا ٹخنے کے اوپر کر، اپنا کپڑا ٹخنے کے اوپر کر، فَإِنَّهُ أَتْقَى لِرَبِّكَ وَأَنْقَى لِثَوْبِكَ، ٹخنے کے اوپر تیرا کپڑا رہے گا تو تیرے دل کے اندر تیرے رب کا تقوی بھی پیدا ہوگا اور تیرا کپڑا بھی صاف رہے گا۔ تیرے کپڑے کی صفائی اور تیرے دل کا تقوی اسی میں ہے کہ تیرا کپڑا ٹخنے کے اوپر ہونا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عمر نے میسج دیا، پیغام دیا کہ زندگی کی آخری سانس میں بھی یہ کام نہیں بھولنا ہے، یہ ذمہ داری نہیں بھولنی ہے۔ اس ذمہ داری کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ کام کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ یہ کام ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہمارے اندر جو بھی برائیاں ہیں، جو بھی خطائیں ہیں، جو بھی غلطیاں ہیں، رب العالمین ہم تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہمارے ملک میں آج فرقہ پرستوں کی چاندی ہے، آج ظالموں کی چاندی ہے، آج ظالموں نے اپنے ظلم کا کھلم کھلا اعلان کر دیا ہے۔ الہ العالمین ہمارے ملک کو ان ظالموں کے چنگل سے نجات دے دے۔ رب العالمین ہمارے ملک کا اتحاد، ہمارے ملک کا بھائی چارہ برقرار فرما دے۔ الہ العالمین ہماری جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے۔ الہ العالمین عزت تیرے ہاتھ میں ہے، ذلت تیرے ہاتھ میں ہے، تو جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، تو جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے۔ اے اللہ جو اس ملک میں تیرے بندوں کو امن اور چین ان کا ختم کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ تو ان کو حکومت سے محروم کر دے، ان ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دے۔ الہ العالمین تو ہمارے ماں و بہنوں کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوان نسل کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، جو ہم میں بیمار ہیں سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ جو روزی روٹی سے پریشان ہیں، کاروبار سے پریشان ہیں، نوکری کے لیے پریشان ہیں، اے اللہ ان کو رزق حلال کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو اپنی بہنوں بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اے اللہ ان کو دیندار رشتے تو مہیا فرما دے۔ الہ العالمین جو ذہنی جسمانی کسی بھی قسم کی ٹینشن میں، تکلیف میں، درد میں، پریشانی میں ہے، اے اللہ سب کے دکھ درد کو تو دور فرما دے۔ الہ العالمین ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے۔ الہ العالمین سارے مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے پلیٹ فارم پر آ کر کے متحد ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ
ہمارے دلوں میں اپنے رسول کی سچی محبت پیدا فرما دے، اپنے رسول کے صحابہ کی سچی محبت پیدا فرما دے۔ الہ العالمین ہم کو شرک سے بچا، الہ العالمین ہم کو بدعات سے بچا، الہ العالمین قیامت کے دن اپنے حبیب کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما، الہ العالمین قیامت کے دن اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں کوثر کا جام نصیب فرما، الہ العالمین ہمیں جنت میں تو داخلہ عطا فرما اور جہنم سے نجات عطا فرما، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔